أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تو آج ہم پارٹ نمبر 2 انشاءاللہ دیکھیں گے 50 مشکل الفاظ جو قرآن پاک کی سورۃ الواقعہ میں، جس کا ہم نے گرامیٹیکل انالیسس پچھلے کلاس میں کمپلیٹ کیا تھا. تو پچھلے کلاس میں ہم پارٹ نمبر 1 میں ہم نے تقریباً 10-15 الفاظ دیکھے. تو آج بھی ہم یہ جو ہمارے پاس الفاظ اسکرین پر دکھ رہے تو ان کا ایک مختصر ڈسکرپشن، ایک کیسے یوز ہوئے ہیں وہ آیتوں میں، اور ان کا ایک مفہوم، مختصر سا مفہوم جو ہم نے پڑھا ہے. اور ان کا معنی کے لیے، جسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، کہ ہم زیادہ پریفر کر رہے ہیں کہ جو آتھنٹک سورسز ہے ان سے معنی لینا. تو ہمارا جو ورڈ ہے، اس میں ٹیبل آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں الفاظ ہے، پھر مادہ ہے، یعنی اس الفاظ کا مادہ کیا ہے، اس الفاظ کی بنیاد کن حروف پہ ہے، پھر سینٹنس یا آیت میں، قرآن پاک کی سورۃ واقعہ کی آیت میں ان کا استعمال کیا ہے، پھر معنی کیا ہے، اور ان کی تعداد یا تکرار یا فریکوینسی، یعنی کتنی بار وہ ریپیٹ ہوئے ہیں قرآن پاک میں اس فارم میں. چلتے ہیں ورڈ نمبر 1 پہ، وہ ہے روحن. تو ہمارا جو الفاظ ہے یا کلمہ ہے، جسے ہم نے دوبارہ بار بار ہم کہتے ہیں، قرآن پاک کی آیت میں جتنے ورڈز ہیں ان کو کلمات کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا معنی ہے. اور اب وہ کلمے 3 ٹائپ کی ہو سکتی ہیں، اسم یا فعل یا حرف. تو یہاں روحن ہے، تنوین ہے، علامت اسم کی علامت، موٹی علامتوں میں سے. تو یہ اسم استعمال ہوا ہے وہاں پہ. اب جو اس کا مادہ دیکھیے، را، واو اور ہا، اس کا مادہ، اس کی بنیاد اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور یہ راحت کے میننگ میں استعمال، جو ہم اردو میں راحت، چین، سکون کہتے ہیں، تو اس کا معنی ہوئی ہے راحت کے میننگ میں. اور یہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہوا ہے 3 بار. تو یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ جس سے قرآن پاک میں کہ وہ روحن، یعنی ان جنتیوں کے لیے راحت ہی راحت ہے. تو یہ روحن ہے. اس کے بعد ہے ریحان، را یا ہا الف نون، ریحان نون. تو پھر تنوین علامت اسم ہے. تو اس کا روٹ ورڈ دیکھیے. اب یہاں روٹ ورڈ کی آن ساؤنڈ، یہ حالانکہ آن ساؤنڈ اور آئینہ ساؤنڈ یہ تو مثنیٰ میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ معاملہ نہیں ہے. تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے را. اب دیکھیے یہاں پہ یا ہے، تو جب یا اس کے روٹ ورڈ میں یا ہے، تو پھر یہاں اسٹریٹ فارورڈ روٹ ورڈ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ حرف علت آ رہا ہے. تو اس لیے اس کا بھی روٹ ورڈ جو ہے را، واو اور ہا. اس کا مطلب ہے یہ جب اس سے ڈفرینٹ فارمز بنتی ہے، تو واو جو ہے یہ الف میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. جو ایک غیر سی افعال کی ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ ہم نہیں پڑھیں گے. بہرحال اس کا روٹ ورڈ بھی سیم ہے، را، واو اور ہا. تو یہ اس کا میننگ، 2 موٹے میننگز مفسرین نے لکھے ہیں یا لغت میں. ایک رزق کے میننگ میں بھی، اور رزق ہم کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو انسان کی ضرورت ہو. تو یہ صرف کھانے کی میننگ میں جو یوزلی کامن ٹرمنالوجی بن چکی ہے، ایسا نہیں ہے. تو رزق بھی لے سکتے ہیں، خوشبو بھی مفسرین اس کے میننگ لے. تو خوشبو یا رزق، ریحان. تو آیت میں فروح و ریحان، تو یہ 2 بار استعمال ہوا ہے. یہ جنتوں کے لیے وہاں پہ ذکر ہوا ہے. پھر ہمارے پاس ورڈ ہے وہ تسلیت. اب تسلیت اگر ہم دیکھیں گے، اس کا پہلے لگتا تو یہاں پہ ہے کہ اس میں علامت مضارع ہے، لیکن جب اینڈ دیکھتے ہیں تو یہاں تا مربوطہ جیسی اینڈ ہے اس کا. علامت مضارع میں پھر تا مربوطہ، یہ ہم نے ابھی تک تو نہیں پڑھا ہے. تو یہ بیسیکلی اسم یوز ہوا ہے یہاں پہ، کیونکہ تا مربوطہ ہم جانتے ہیں یہ جب اسم کی ایک موٹی علامت، اس کو تذکیر و تانیث میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کی اینڈ پہ ہو تا مربوطہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ، تو وہ اسم جو ہے اس کو مؤنث ہم ڈکلیئر کریں گے، لیونگ ایکسیپشنز. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم ہے.
اور دوسرا جو اس میں موسٹ پروبیبل جو اور ایک آپشن ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ہمارے پاس جو ابواب ہے مزید فی کے جو ابواب ہمارے پاس ہے اس میں ایک باب ہے باب تفعیل. تفعیل میں ہم نے کہا کہ مزید فی کے جو ابواب ہے ان کے نیم ہی ان کے مصدر ایکٹ کرتے ہیں، تو اس کا مصدر ہم بنا سکتے ہیں تفعیل. لن ہم لیتے ہیں، اشیاء میں یوزولی ہم اس کو منصوب پڑھتے ہیں، لیکن جو عرب میں اس کو تفعیل، اس مصدر کو ایسے لکھتے ہیں تفعیل. اچھا، اس باب کا اور ایک مصدر ہے وہ یہ ہے، تو اس باب کے دو مصدر تفعیلہ تفعیلتن. تو اگر اس کو اس وزن پہ دیکھیں تو یہ تفعیلتن ہے. اب یہ تفعیلتن ایک پیج کا کہاں گیا؟ بیسیکلی آیت اس طرح کی آیت ہے، فراؤ اور آئے تفعیلت جہین تفعیلتن، سوری یہ تفعیلتن ہے، سوری یہاں تھوڑا مسٹیک ہوئی، تفعیلت جہین. تو یہ تفعیلتن ہے، تفعیلت. تو اس پیٹرن پہ اگر اس کو سوچے تو یہ تسلیت جہیم، تسلیت ہماری جو آیت ہے تسلیت جہیم. اب یہاں بھی تنوین اس کا چلا گیا، وہ شاید پروبلی اس طرح سے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ایکٹ کر رہی ہے. آپ کا مضاف الیہ، یہ آپ کا مضاف، تو مضاف الیہ کی حساب سے اس کا جو ہے ایک تنوین گر چکا ہے. ایک پروبیبل ریزن ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے، مجھے اس کا کریکٹ انفارمیشن نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہ مصدر ہو سکتا ہے. تو بہرحال اگر کسی کو اس میں بیٹر انفارمیشن ہے تو پلیز ہمیں وہ کنوے کر سکتا ہے اس میل پہ. تو اس ای میل پہ مہربانی کر کے آپ فردر لکھ سکتے ہو gmail.com. تو بہرحال مجھے لگتا ہے یہ مصدر ہے. تو مصدر اگر جو ہے تو یہ تسلیت باب تفعیل کا دوسرا مصدر تفعیلتن والا. تو بہرحال یہ اسم ہے، اس کے اسم ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. روٹ ورڈ ہے صاد لام یا، تو اس کا میننگ جو ہے داخل ہونا یا داخلہ، اور یہ ایک ہی بار استعمال ہوا قرآن پاک میں. نیکسٹ ورڈ ہے خافضتن. خافضتن جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے فا ضاد. دیکھیے یہ فاعل سے فاعلتن کے پیٹرن پہ ہے، مطلب اسم الفاعل مؤنث والا، تو یہ ہے پست کرنے والا اس کا میننگ، کیونکہ اسم الفاعل ہے تو پست کرنے والی، کیونکہ تا مربوطہ. یہ بھی قرآن پاک میں ایک ہی بار استعمال ہوا ہے. اس کے بعد یطوف. طاف یطوف سے طا وا اور فا، واو کنورٹ ہوا ہے مؤنث، یہ جو ہے ماضی میں الف میں، اس کی جن کی غیر صحیح افعال والی کیٹیگری پھر آ جاتی ہے. تو طاف یطوف، جیسے قال یقول، کان یکون، زار یزور، تو یہ مضارع استعمال ہوا. علامت مضارع بھی اس میں پریزنٹ ہے، پہلی ہی فارم ہے. تو گردش کرنا یا طواف کرنا، تو یہ 10 بار جو ہے آیا ہے، یعنی مختلف آیات میں قرآن پاک میں یہ 10 بار استعمال ہوا ہے. طواف یطوف طواف کے میننگ کا ہے. اس طرح سے ولدانن. تو ولدانن کا ورڈ جو ہے یہاں تھوڑا کنفیوژن لگتا ہے کہ شاید یہ ولدن ٹائپ ہی ہے. تو اصل میں ولدن، اور ایک ہے ولدن، دوسرا ہے ولیدن. تو ولیدن کی جمع مکسر بن جاتا ہے ولدانن. ولدن جو ہے اس کا جمع مکسر بنتا ہے اولادن. تو ولیدن ہم یوزلی لڑکوں کے لیے بھی استعمال یہ ورڈ ہوتا ہے، لیکن یوزلی خادموں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے.
خدمت گزاروں کے لیے، خادموں کے لیے، نوکروں کے لیے ولدان. تو جو نارمل ورڈ ہے جو لڑکوں کے لیے ایکچوئل وہ یہ ولدن سے اولادن، تو ولیدن سے ولدان. تو یہ جنت کی خادم یہاں مراد ہے اس آیت میں. تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے واو لام دال ہے، یہ اسم ہے، لڑکی ہے خادم، اور یہ 7 بار استعمال ہوا قرآن پاک میں. اس کے بعد پھر ورڈ ہے لو 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 لو، یہ بہت بار قرآن پاک میں استعمال ہوا، اور یہ پہلا ورڈ ہے ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے جو قرآن پاک کے بہت کم ورڈز میں جن کی بنیاد یعنی مادے میں 4 حروف ہو. تو اس کے مادے میں لام حمزہ، تو یہ کوڈریلیٹل ورڈ، ربائی والا جو ہے کیٹیگری میں فال ہو جائے گا. تو اسم ہے اور اس کے موتی سے مراد پیرلس. یہ قرآن پاک میں 6 بار استعمال، ظاہر جہاں بھی جنت کا ذکر ہے اکثر ہی وہیں پہ آیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے مقطوعہ. تو مقطوعاتن جو ہے مقطوعاتن ورڈ، اب دیکھیے یہاں تا مربوط ہے، اس کا مونس ہے. اب مقطوعاتن اگر ہم مفعول سے مفعولتن سے بنائیں گے، مفعولتن بنائیں گے تو اس میں مفعول ہے. تو قطع سے قطع ورڈ ہے بیسیکلی، قاف طا اور عین کی کا ورڈ ہے قاف تا عین. تو مقطوعۃ اسم مفعول مونس کے لیے ختم ہونے والا، اگر یہ جمع ہے تو ختم ہونے والے، اور یہ ایک ہی بار استعمال ہوا ہے قطع. اس کے بعد فرشن، تو فرشن فا را شین. تو فرشن جو ورڈ ہے یہ اس میں فرش کے بھی میننگ نکلتے ہیں، یہ فرش کا بھی ڈرائیوڈ ہے. دوسرا عرب میں عورتوں کے لیے بھی فرشن کا ورڈ استعمال ہوا ہے، تو اس کا میننگ عورت بھی لے سکتے ہیں، نشست گاہیں بھی لے سکتے ہیں. یہ جمع مکسر ہے، جیسے کتابن سے کتبن. اس طرح سے فرش جو ہے فرشن، حمارن سے حمرن. تو یہ جمع مکسر کا اور ایک پیٹرن ہے، تو جس کے 2 میننگ، ہم موٹے 2 میننگ جو اکثر مفسرین لیے ہیں وہ نشست گاہیں یعنی فرش، اور یا عورتیں بھی جو عرب کہتے ہیں اس کو. تو یہ قرآن پاک میں 3 بار استعمال ہوا. تو آج کے یہ مختصر ہو گئے آپ کے جو ہے یہ جو سیریز ہے 50 مشکل الفاظ سورہ واقعہ میں قرآن پاک میں. تو یہ آج کی اتنے الفاظ ہو گئے، تقریباً 10 کے قریب، 1 2 3 4 5 6 7 9 الفاظ ہے. تو یہ جو ہے آج انشاءاللہ ہو گیا. اس میں میرا جو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، یہ تسلیتو اسم تو ہے کہ اس میں تا مربوطہ بھی ہے، اور جو ہے اسم مفسرین نے اس کو ڈکلیئر اسمی کیا ہے. اب میرا یہ ماننا ہے کہ یہ مصدر بھی ہونا چاہیے، باب تفعیل کا مصدر. تو بہرحال، اور اس میں مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو اگر اور کوئی انفارمیشن اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس ہے گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، تو آپ جو ہے یہاں پہ مہربانی کر کے ہمیں لکھ سکتے ہیں. میک اینڈ کیم CHEM@gmail پہ ہمیں لکھ سکتے ہیں .com. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.